إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے جن کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، وہ ان میں طاقت سے بہت زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اوپر، نیچے اور درمیان میں سب مل بھی جائیں تو مل کر بھی اللہ رب العزت کو وہ عاجز و کمزور نہیں کر سکتے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر ایسا بڑا عذاب آ جائے کہ رینگنے والا کیڑا جو ہے وہ بھی نہ بچ پائے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ مہلت آ جائے گی پھر ان کو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، بلکہ اس سے بھی کم
جو ہے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ہر عمل سے خوب آگاہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ وہ ہے جس داؤ میں وہ خود فنس کر گمراہ ہوا، استکبار، تکبر۔ تکبر جو ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ باقی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن تکبر جب انسان کرتا ہے نا تو پھر اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور تکبر صرف یہ نہیں کہ مال و زر کی وجہ سے آتا ہے، عزت و شہرت کی وجہ سے آتا ہے۔ تکبر جو ہے کبھی آدمی کو نیکی کے کام پر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی اپنی دکانوں پر بڑا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے الحاج، الحاج۔ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ الحاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی دکان پر تو لکھا نا حاجی نور محمد، اور کسی پر لکھا ہوتا الحاج نور محمد۔ الحاج مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بڑے حج کیے، اس نے بڑے حج کیے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، انہوں نے 70 کے قریب حج کیے تھے، 70 کے قریب حج کیے تھے، لیکن آپ ان کا نام پڑھ کر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی ہے سفیان ہی آتا ہے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کسی جگہ پر بھی ان کے شاگرد نے حاجی سفیان نہیں کہا، حاجی سفیان نہیں کہا۔ اور کچھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کانا اعلم، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، لیکن آپ ان کا نام پڑھ کر دیکھیں ابو بکر ہی لکھا ہوتا ہے۔ کوئی سائل سوال کرتا ہے تو یا ابا بکر کہتا ہے، کوئی بیوی کچھ پوچھتی ہے تو یا ابا بکر کہتی ہے، کبھی کسی نے ان کو نہیں کہا حضرت العلام۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سخاوت کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے، حاجی کی وجہ سے بھی آیا، سخاوت کی وجہ سے بھی آیا، علم کی وجہ سے بھی آیا۔ اور یہ 3 عمل ایسے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر تکبر کی جگہ عاجزی آ جائے نا، تکبر کی جگہ اگر عاجزی آ جائے نا تو جگہ جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ، حج کے بارے میں بھی یہی فرمایا، علم کے بارے میں بھی، کہ اگر عاجزی آ جائے تو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک پروانہ، ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری آپ کو ملے گی جس پہ لکھا ہوگا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہی وہ تکبر تھا جس نے
حجاز کے لوگوں کو، حجاز کے رہنے والوں کو متکبر بنا دیا تھا۔ اب جب ان سے یہ کہا جاتا بھی اللہ سے ڈر جاؤ، تو وہ آگے سے طرح طرح کے بہانے بناتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب ان سے ذرا کہو کہ اولم یسیروا فی الارض، تم نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ چونکہ ان لوگوں کا سفر جو تھا نا تجارت کی غرض سے، یہ شام، عراق اور یمن تھا، شام، عراق اور یمن تھا ان کا سفر۔ اور یہ جو عاد، ثمود، نوح اور دوسری قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ انہی راستوں میں ہوئی ہیں، انہی بستیوں کے قریب سے یہ گزرتے تھے جن کی چھتوں کے اوپر دیواریں پڑی ہوئی تھیں، ان کے اوپر سے یہ گزرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان کا انجام جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ جو تھے نا ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو پھاڑ کر پہاڑوں کو کرید کر، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس کے اندر اپنے محل تعمیر کر لیے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور اپنی طرف سے وہ بے خوف ہو گئے تھے کہ اب ہمیں کوئی طاقت جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتی۔ اور حضرت جب ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو کیا کہنے لگے؟ وَمَا كَانُوا بِمُعَذَّبِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، وہ کہنے لگے ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، کیسے ڈر جائے گا اللہ، پہاڑوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، پہاڑوں کی میں ہم نے جو ہے اپنی بلڈنگیں تعمیر کر لی ہے، کدھر سے عذاب آ جائے گا اللہ کا؟ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ پھر جب اللہ ان پہ ناراض ہوا پھر ان کے اوپر ایک سخت تند و تیز آندھی مسلط کر دی گئی، اور علیہم سخرها علیہم 7 لیالی و8 ایام حسوما، اور وہ تیز آندھی جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا وہ مسلسل چلتی رہی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور صبح کے وقت ہی جن پہاڑوں میں وہ سنگیں نکال کر رہتے تھے وہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور پھر جب ان کی لاشیں پڑی تو رب ذوالجلال نے اس کو بھی بڑے خوفناک منظر کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا، کہ وہ جب ان کے اوپر یہ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تو وہ چت لیٹے ہوئے تھے، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، اور ان کے قد جو تھے وہ کھجور جتنے لمبے تھے، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں بڑے طاقتور تھے، اور جس وقت
ان پہ عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لگتا تھا جیسے کھجوریں جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دی گئی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کوئی سراغ رسان، کوئی مورخ، کوئی تاریخ دان بتائے کہ عاد و ثمود کی نسل میں سے جنہوں نے پہاڑوں میں سرگیں نکال دی تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اتنے طاقتور تھے کہ جس کو پکڑتے تھے کچل کے رکھ دیتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی لاشیں میدان میں ایسے پڑی تھی جیسے کھجوریں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی گئی۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ دیکھیں کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور فرمایا کہ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تم نے تو 4 پتھروں سے مکان کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر تم نے تو چھڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی ہے، تمہاری جگہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ بات یاد رکھ لو، جب وہ ناراض ہو جائے اور اپنا وہ عذاب بھیج دے، پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے مجبور کر دے کہ تیرے عذاب کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں، کوئی ایسی طاقت نہیں۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ زمین کے اندر ہے اور نہ آسمانوں کے اندر ہے، جن کو تم اپنے دیوتا بنا رہے ہو، فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں بنا کر پوجتے ہو، انبیاء صلحاء کو تم اللہ کی اولادیں بنا کر پوجتے ہو، اگر اس نے عذاب مسلط کر دیا نہ فرشتے تمہیں بچا سکیں گے اور نہ جن کی تم دنیا میں زمین پر عبادت کرتے ہو وہ تمہیں بچا سکیں گے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ اکبر۔ یہ 2 وصف بیان کیے ہیں، ایک علیم اور دوسرا قدیر۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ اسے تمام داؤ پیچ آتے ہیں کہ اپنے مخالف کو کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ سب اللہ اس سے آگاہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو حربی قوت میں اضافہ کرتی ہے، جو لڑائی کی قوت میں اضافہ کرتی ہے، 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ داؤ پیچ آتے ہو، یعنی فوج وہی کامیاب ہوتی ہے جسے جنگی تربیت ملے۔ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی جو فوج میں شامل ہوتے ہیں ان کو کتنی جو ہے وہ اذیت ناک جو ہے ان کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، پہاڑوں کے اوپر سے گرایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ خوب جانتا ہے اور پھر جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ یہ دونوں وصف مالک میں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، اب تم یہ کہتے ہو نا اللہ میں پکڑتا کیوں نہیں ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اور اگر ورنہ تمہارے گناہ تو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہیں پکڑ لیا جائے، تمہارے گناہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمہیں ایک سانس بھی نہ لینے دیا جائے، اور پھر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جو عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ کے نظام کے بدلے میں اپنا نظام چلا رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہو کر پکڑ لے تو پھر کیا ہے؟ ما ترکا علی ظہرہا من دابہ، اتنا بڑا عذاب آ جائے کہ پوری روئے زمین پر
چرند پرند درند انسان جن، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والا کیڑا اور سمندر کی تہہ میں تیرنے والی مچھلی بھی نہ بچ سکے۔ یعنی انسانوں کے گناہ جو ہے وہ اس قدر خوفناک ہیں کہ ان کی سزا انسانوں کے علاوہ حشرات الارض کو بھی مل جائے گی۔ اور ہوا ایسے ہی ہے، یقین جانیں۔ جن قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں نا، ان قوموں کے جانوروں کے بچے بھی نہیں بچے۔ یعنی انسان تو انسان ہے نا۔ اللہ رب یہ جو ہے نا، عاد، ثمود، قوم نوح، اصحاب الایکا، اصحاب مدین، ان کا یا تو قرآن نے تذکرہ کیا ہے یا پھر عربی جو جوہلا کے شاعر تھے نا، زمانہ جاہلیت کے جو شاعر تھے، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر ان بستیوں کے تذکرے کیے۔ اور ایک شاعر نے جو اس کی عکاسی کی اسی طرح کی ہے، اس نے کہا اپنے شعر میں، اس کا مضمون یہ ہے، اس نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کے بچے بھی نہ بچیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ کی غیرت کو چیلنج نہ کرو کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر عذاب مسلط کر دے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ ہاں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ میرے پیارے حبیب، یہ بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ بھی اگر تم سچے رسول ہو تو ہم نے تو دعا کی ہے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، پھر کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ کو چیلنج کر رہے ہیں نا، تو اے پیارے حبیب آپ صبر کریں۔ میرا ایک دستور ہے، کیونکہ پچھلی بار جو آج میں پڑھ چکے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کا جو طریقہ ہے نا اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ بھی تھوڑی سی بات آئی تو غصے میں آ گیا اور گھر کے سارے بیوی نے تھوڑا سا سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تو پتیلے کو الٹا دیا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے کہ اور کرنے دو اور کرنے دو۔ فرمایا پیارے حبیب ہم نے نا ان کو مہلت دے رکھی ہے، آپ تسلی رکھیں، تشفی کریں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آئے گا نا تو دوسری جگہ پر فرمایا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب وہ جو وقت ان کے لیے متعین کیا ہے نا، جب وہ آ جائے گا نا تو وہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے شیشے کے محل میں رہ لیں، آپ پہاڑوں کی غاروں میں رہ لیں، آپ جا کر چاند پر بسیرا کر لیں، کسی بھی سیارے میں چلے جائیں، جب اس نے وقت مقرر کیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، وہ ایک پل بھی، ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے عذاب کو نہیں ڈال سکتے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ قوم لوط کو دیکھ لیں کہ رات میں حضرت لوط علیہ السلام سے مباحثہ کر رہے ہیں، رات میں سونے سے پہلے لوط علیہ السلام سے جھگڑا کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے لوط کو بڑی باتیں سنا کر بڑے پرامن طریقے سے جا کے اپنے بستروں میں لیٹ گئے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن صبح ان کو سورج نکلتا ہوا دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ رات میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا نا، رات کو سوئے ہیں اور صبح پھر ان کو سورج نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ صبح کے وقت ہی فرشتوں نے آ کر ان کی زمین کو تہہ پاٹا کر دیا۔
فامطرنا علیہم حجارۃ، پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اب دیکھیں کتنا اللہ کی، جب اللہ عذاب دینے میں آتا ہے تو پھر کتنا سخت عذاب دیتا ہے۔ پہلے تو یہ کیا کہ ان کی بستی کو جڑ سے نکالا اور نکال کر الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اب ظاہر ہے بچے تو اس میں بھی نہیں ہوں گے وہ، لیکن اس پہ بھی اللہ رب العزت نے بس نہیں کی، جب الٹا کے پھینک دیا پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے نوکدار پتھروں کی بارش کی۔ تو میرے بھائیوں، نہ جسمانی طاقت کے گھمنڈ پہ آنا، نہ علم کی طاقت کے گھمنڈ میں رہنا، نہ عزت و شہرت میں گھمنڈ میں آنا، ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع رہنا اور عاجزی انکساری کرنا، یہی دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔